السلام علیکم. اے کرسمیٹک میڈیسن فار ینگ گرلز اینڈ وومن. اس چینل پر آنے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پیشگی آپ کا شکریہ. آج پھر میں ایک ایسی کرشماتی دوا بتانے جا رہا ہوں جو نہ صرف ایسی لڑکیوں کی تکلیف دہ بیماریوں کا ازالہ کر سکتی ہے جنہوں نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، بلکہ تمام عمر کی عورتوں کی بھی دوا سے مماثل تمام تکالیف دور کرنے کی بھی حیران کن صلاحیت رکھتی ہے. مردوں کے لیے بھی مفید ہے اگر ان میں مماثل علامات پائی جائیں. اگر تکلیف میں ایسی علامات پائی جائیں جو میں بتانے جا رہا ہوں تو بے فکر ہو کر دوا کی چند خوراکیں استعمال کر لیں. انشاءاللہ العزیز سب تکالیف دور ہو جائیں گی. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیسن کن افراد کی تکلیف دہ کیفیات کو سکون و آرام میں بدل سکتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی خوبصورت مریضہ آئے جس کا جسم مائل بے فربی اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی طرف مائل ہے، پیوبرٹی یعنی بلوغت کی ابتدا، عنفوان شباب میں ہی چہرے پر ایکنی، موٹاپے کی طرف مائل ہونے کی بنا پر بظاہر اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہے گا کہ وہ بیمار ہے. اس کی آنکھوں کی رنگت کچھ نیلی نیلی ہوتی ہے، بقول شاعر گہرے ساگر نیلی آنکھیں، تھکی تھکی سی گیلی آنکھیں. نیچے والا ہونٹ پھولا ہوا، اس کے درمیان کریک. جب وہ آپ کو اپنی بیماری سے متعلق کچھ بتانے لگے تو رونے لگتی ہے. کیا آپ اکثر روتی ہیں؟ جی مجھے رونے کا دل چاہتا ہے. رونے کی کوئی وجہ بتا سکتی ہیں؟ جی یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم. بقول شاعر کبھی کبھی تو چھلک پڑتی ہیں یوں ہی آنکھیں، اداس ہونے کا کوئی سبب نہیں ہوتا. نرم مزاج، ہمدردی اور دلاسا اچھا لگتا ہے، ضدی نہیں، کہاں مان لینے والی عورتیں. ایموشنل، ابھی ہنس رہی ہے، تھوڑی دیر بعد کسی عام سی بات پر بھی رونے لگتی ہے. بند کمرے میں بیٹھ نہیں سکتی، کھڑکیاں دروازے کھول کے رکھتی ہے. اسے سردی بہت لگتی ہے لیکن سرد موسم میں بھی گھر سے باہر کھلا فطری ماحول اور کھلی فضائیں اس کی آئیڈیل ہیں. کھلی فضائیں اسے کھینچتی ہیں اپنی طرف. مجھے یہ دل بھی پرندہ دکھائی دیتا ہے. کھلے ماحول میں اسے آرام محسوس ہوتا ہے. گرمی سے نفرت اور تکلیف، بالخصوص چکر آنے کی تکلیف کو کھلی ہوا میں آرام. بدلتا ہوا مزاج، بدلتی ہوئی طبیعت کی طرح منہ کا ذائقہ بھی کبھی تلخ، کبھی میٹھا، کبھی نمکین، کبھی چکنا اور خراب. کھانے کا ٹیسٹ بہت دیر تک منہ میں رہتا ہے اور ڈکاریں کھانے کے ٹیسٹ والی. منہ خشک ہونے کے باوجود پیاس نہیں لگتی. کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں گڑگڑاہٹ، تناؤ، کبھی کپڑے ڈھیلے کرنے پڑتے ہیں. چربیلی، آئلی اور رچ فوڈ سے معدہ خراب. رچ فوڈ جس کے بعد انہیں ارٹیکیریا کے ساتھ ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، چھپاکی کے ساتھ اسہال. اگر انہیں بخار ہو تو گرم کمرے میں بھی سردی لگتی ہے. سردی اور کپکپی کی ابتدا تقریباً 4 بجے دن کے وقت ہوتی ہے.
رات کے وقت جسم کا درجہ حرارت زیادہ اور ناقابل برداشت، جسم میں جگہ جگہ دردیں۔ حیض اکثر کم اور دیر سے آتے ہیں۔ حاملہ عورت میں بچے کی پوزیشن درست نہ رہنے کا اندیشہ، اور بعض حاملہ عورتوں میں بچے کی پوزیشن الٹی بھی ہو جاتی ہے۔ اسے اس بات کا بہت وہم ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں اکیلی ہے اور اس کا کوئی آسرا نہیں۔ ایسی عورتیں جنہیں اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے ٹانک ادویات کی خواہش رہتی ہے، اور معالج حضرات بھی انہیں فولاد کے شربت، گولیاں اور آئرن سپلیمنٹ دیتے رہتے ہیں۔ آئرن اور فولاد کے مضر اثرات۔ ایسی عورتوں میں جنس مخالف کا خوف بھی پایا جا سکتا ہے، شادی نہیں کرنا چاہتی، تنہائی اور اندھیرے سے بہت ڈرتی ہیں، سونے کے لیے بستر میں لیٹنے کا بھی عجیب انداز، ایک تکیہ ناکافی، 2 تکیے سر کے نیچے رکھے اور دونوں ہاتھ سر پر، بائیں کروٹ لیٹنے پر سانس میں دقت۔ اگر ایسی علامات لیے کوئی مریض آپ کے پاس آئے تو پہچان لیں وہ پلساٹیلا ہے۔ ان کی تمام علامات ہومیوپیتھک دوا پلساٹیلا کو طلب کر رہے ہیں۔ عورتوں کی اکثر تکالیف کے لیے اس دوا کا سب سے پہلے نمبر آتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں مریض کی جسمانی ساخت، مزاج اور موڈیلٹیز کو بہت اہمیت ہے۔ ایک لڑکی جس کی عمر تقریباً 20 سال تھی، اسے اپنی ٹھوڑی کے نیچے بیرونی گلے سے ناگوار سی بو کا وہم رہتا تھا۔ وہ بار بار اس مقام کو پانی اور صابن سے دھوتی، کریمیں اور پاؤڈرز لگاتی، لیکن ناگوار بو ہونے کا وہم ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ مریضہ کی والدہ نے بتایا، عرصہ 2 ماہ سے ہمیں اس نے تنگ کر رکھا ہے، میں خود اسے سونگھ کر دیکھتی ہوں، کسی قسم کی بو نہیں آتی، لیکن اسے ہر وقت ناگوار بو اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ میں نے مریضہ کی جسمانی ساخت کو دیکھتے ہوئے اس کی زبان پر دوا کے 2 قطرے انڈیل دیے، اور صرف 5 منٹ کے بعد ہی وہ کہنے لگی، اب تو مجھے بو محسوس نہیں ہو رہی۔ ایک اور مریضہ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا جو اپنے بیڈ پر بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ پیٹ ہوا سے پھول کر کپا بنا ہوا تھا۔ دوا کے 2 قطرے منہ میں ڈالنے کی دیر تھی اور پیٹ سے ہوا یوں خارج ہوئی جیسے غبارے سے ہوا نکلتی ہے، اور مریضہ ہوش میں آ گئی۔ اس دوا کے افعال و اثرات اور فوائد بہت طویل ہے جو پھر کبھی بیان کروں گا۔ اپنے معالج سے بھی ضرور مشورہ کر لیا کریں۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ میں آپ کے سامنے آپ کے مسائل کا حل اور امیزنگ ہیلنگ پیش کرتا رہوں اور مفید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔